الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آمینہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک خوشبودار بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کر لینے کے بعد بحمد اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت سے ہم نے کل کے نشست میں سورۃ التوبہ کے متعلق تفسیری گفتگو کی اور سورہ توبہ تک ہم نے درس تراویح کا سلسلہ جو ہے کل اختتام کیا، اور آج کے درس تراویح کا سلسلہ سورہ یونس سے ہمیں جو ہے وہ شروع کرنا ہے۔ سورہ یونس یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی پیاری سورت مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ سورہ یونس مکی سورت ہے، یعنی کہ سورہ یونس کا شمار ان سورتوں میں سے ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے مکہ شریف میں نازل فرمائی، لیکن فرماتے کہ اس کی 3 آیت مبارکہ کہ جو فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ سے لے کر لا یؤمنون تک، یہ 3 آیت مبارکہ یہ ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مدینہ منورہ میں نازل فرمایا۔ اس سورت مبارکہ میں 11 رکوع اور کل 109 جو ہے آیت کریمہ موجود ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ کا نام یونس رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 98 کو دیکھیں تو آیت نمبر 98 میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی، یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار کو دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ بس یہی واقعہ ہے، اسی مناسبت سے رب العالمین جل وعلا کے کلام کی اس پیاری سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ اب یہاں پر چونکہ آپ کو بتلایا کہ اس سورت مبارکہ میں کل 109 آیت کریمہ ہیں، تو کل 109 آیت کریمہ پر گفتگو تو یہ ناممکن سی بات، لیکن ہم اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر جو ہے 58 کے تحت آپ کے سامنے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، پھر آگے سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے کہ جو وہ جمع کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کی پہلے حصے پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا نا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اللہ کے فضل کے ملنے پر اور اللہ کی رحمت کے ملنے پر۔ اللہ اکبر میرے دوست بزرگوں، یہاں پر علماء اکرام نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے کہ فضل سے کیا مراد ہے، علماء اکرام نے بڑا تفصیلی کلام کیا ہے کہ رحمت سے کیا مراد ہے۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کے ذریعے سے ہی بات کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ کو دوبارہ سنیں، ترجمے کو دوبارہ سنیں۔ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی رحمت کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے؟ میرے دوست بزرگوں یاد رکھیں، اللہ کا فضل عظیم تو ہمارے نبی ہیں، اللہ کی رحمت یہ تو ہمارے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں، اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے پیارے ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ تو تمام جہاں والوں کے لیے ہمارے نبی اللہ کی رحمت ہیں۔
تو اللہ کی رحمت ہمیں ملی گے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ اے حبیب تم ان تمام سے کہہ دو رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ تو جب پیارے مصطفیٰ رحمت کے طور پر ہمیں ملے، رحمت کے طور پر ہمارے نبی ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے، تو پھر ہم ان کی ولادت کے دن جو ہے یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان کی رحمت کے طور پر جو ہمیں ملے تو اس پر خوشی منانے کا حکم تو رب العالمین جل وعلا نے کلام مجید فرقان حمید میں ہی جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ تو کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے حبیب آپ ان تمام سے کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی رحمت ہمارے نبی، اللہ کا سب سے بڑا انعام و فضل جو ہم پر ہے وہ ہمارے نبی کی ولادت ہے۔ تو لہٰذا جب ہمارے نبی فضل اور رحمت کے طور پر ہمیں ملے گئے تو پھر ہمیں جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور یہی حکم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ہے اپنے بندوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہم جو ہے آگے سورہ ہود کی طرف چلتے ہیں، اور سورہ ہود کے متعلق چند ابتدائی باتیں ہیں اور اس کا تعارف ہے کہ جو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے کہا کہ وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ، یہ آیت مبارکہ کے سوا پوری کی پوری صورت مبارکہ یہ جو کہ مکی صورت ہے۔ اب اس صورت مبارکہ میں کل 10 رکوع اور 123 آیت کریمہ موجود ہیں۔ اس صورت مبارکہ کا نام ہود رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ کی آیت نمبر 50 سے 60 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا بیان جو ہے تفصیلی انداز میں جو ہے ارشاد فرمایا ہے۔ بس اسی بات کے پیش نظر، اسی واقعے کے پیش نظر اس صورت مبارکہ کا نام جو ہے سورہ ہود رکھا گیا۔ اب یہاں پر شعب الایمان کی ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بھی فرمان موجود۔ اب سورہ ہود جو ہے اس سورہ ہود میں 7 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور ان کی قوموں کے متعلق بیان کیے۔ وہ کون کون سے واقعات ہیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، توجہ اپنی آپ جو کہ ہماری طرف رکھیے گا۔ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس صورت مبارکہ میں حضرت نوح اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت ہود اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت صالح اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس صورت مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا فرشتوں سے جو مکالمہ تھا، اس واقعے کو تفصیلی طور پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو واقعہ ہوا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس سارے واقعے کو جو کہ اس صورت مبارکہ میں جو کہ ارشاد فرمایا گیا۔ تو یہ صورت مبارکہ ایک ایسی پیاری صورت مبارکہ ہے کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 7 نبیوں کا جو ہے یہ ذکر فرمایا ہے، اپنے 7 نبیوں کا جو کہ بیان اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی اس کلام کی اس پیاری صورت میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اب سورہ ہود میں بھی آپ سن چکے کہ 123 آیت کریمہ موجود، صرف ایک ہی آیت پر کلام کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو کہ پارہ 12 سورہ ہود اور سورہ ہود کی آیت نمبر 16 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے جو کہ یہ ارشاد فرمایا۔ یاد رکھیں، ایمان نہیں تو اعمال باطل ہیں، عقیدہ درست نہیں تو اعمال باطل ہیں۔ یہاں پر مفسرین اکرام اس آیت کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
فرماتے کہ امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت مبارکہ مشرکین کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے نازل فرمائی، یعنی کہ مشرکین وہ دنیا میں سیاہ رحمی کریں اور وہ محتاجوں کی مدد کریں، مشرکین یا کسی پریشان حال کی مدد کریں یا اس طرح کی کوئی اور نیکی مشرکین کریں، تو اللہ تبارک و تعالی وسعت رزق وغیرہ کے ذریعے سے ان کے عمل کی جزا انہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں مشرکین کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ آیت کریمہ کا شان نزول۔ اب ایک اور شان نزول بھی جو ہے مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو یہ شان نزول تھا، ایک تو یہ قول تھا کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں ہے، دوسرا یہ قول ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے نازل فرمائی کہ منافقین رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہادوں میں اور مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جو ہے جہاد میں شریک ہوتے تھے، شامل ہوتے تھے، اب وہ جب آخرت کا یقین نہیں رکھتے تھے تو رب العالمین جل وعلا نے فرما دیا نا کہ ان کے اعمال باطل ہیں، ان کے اعمال جو ہے یہ برباد ہیں اور انہیں دنیا میں ہی ان کے نیک عمل کی جزا دے دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، بندے کا ایمان جب درست ہوتا ہے تو اعمال قبول ہوتے ہیں، جب بندے کا عقیدہ درست ہوتا ہے تو اعمال جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ یہاں پر علماء اکرام نے ایک اصول کو بیان کر دیا، فرمایا کہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی ہو رب العالمین جل وعلا کے نزدیک قبول نہیں ہوتی، ایمان کے بغیر۔ مثال کے طور پر کہ نماز کے لیے وضو شرط جواز ہے کہ نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ تو نماز کے لیے وضو شرط جواز ہے، تو بالکل اسی طرح اعمال کے لیے ایمان شرط قبول ہے، یعنی اعمال کی قبولیت اسی وقت ممکن ہے جب اس کا ایمان درست ہوگا، جب اس کا عقیدہ درست ہوگا، جب اس کا نظریہ درست ہوگا۔ تو یاد رکھیں، جن کا عقیدہ درست نہیں، جن کا نظریہ درست نہیں، جن کا ایمان ہی درست نہیں، تو ان کے اچھے اعمال کی جزا اللہ پاک جو ہے انہیں دنیا میں ہی دے دے گا اور ان کا آخرت میں جو ہے اللہ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں، تمام کے تمام اعمال جو ہے یہ برباد کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، ایمان کو درست کریں، عقیدے کو درست کریں۔ یاد رکھیں، ایک شخص ہو کہ جو نعوذ باللہ من ذالک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق درست عقیدے نہیں رکھتا، وہ عقیدہ یہ رکھے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، نبی کے متعلق عقیدہ یہ رکھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ آخری نبی نہیں، اللہ اکبر۔ اگر ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص ہوگا تو یاد رکھیں میرے دوست بزرگوں، اگرچہ نمازی ہو، حاجی ہو اور وہ غازی ہی کیوں نہ ہو، رب العالمین جل وعلا اس کی تمام تر عبادات کو باطل فرما دے گا، اس کے منہ پر مار دے گا، اس کی تمام تر عبادات کو اللہ پاک قبول نہیں فرمائے گا۔ لیکن اس کے برعکس اس بات کو بھی یاد رکھیں، اگر بندہ جو کہ عقیدے میں پختہ ہو، اللہ پر توکل کرنے والا ہو، یقین رکھنے والا ہو، حضور سے عشق کرنے والا ہو، حضور کے متعلق تمام عقائد کو درست ماننے جاننے اور عقائد کا پیروکار ہو، اور اس کے اعمال تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہو، اللہ پاک جو ہے عقیدہ درست ہونے کی برکت سے اس کے تمام اعمال کو قبول فرما لے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں، اعمال اگر ساری زندگی کے ہی کیوں نہ ہو، رب العالمین جل وعلا اس کے تمام اعمال کو جو ہے یہ برباد کر دے گا، باطل فرما دے گا۔ تو لہٰذا عقیدہ درست کرنے والے بنے۔ جب عقیدہ درست ہوگا، ایمان درست ہوگا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا تھوڑی سی نیکی کو بھی قبول فرما لے گا۔ عقیدہ درست ہوگا، ایمان درست ہوگا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا چھوٹی سی نیکی کو بھی جو ہے یہ قبولیت کا درجہ جو ہے اللہ رب العالمین جل وعلا یہ عطا فرما دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں۔ جب بندہ مومن کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا ایسے بندے کو پھر جو ہے یہ بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق بھی جو ہے رب العالمین جل وعلا عطا فرماتا ہے۔ اب سورہ ہود کے متعلق آپ کے سامنے ہم نے تفصیلی گفتگو بھی کی آیت مبارکہ کے ضمن میں، اور تعارف بھی پیش کیا۔ اب
سورہ ہود کے بعد سورت آتی ہے سورہ یوسف۔ یاد رکھیں یہ سورت مبارکہ کے متعلق مفسرین اکرام کا کہنا ہے کہ یہ سورت مبارکہ مکی سورت ہے، یعنی کہ سورہ یوسف کا شمار مکی صورتوں میں سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں اس سورت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے، آیات کے بھی شان نزول ہوتے ہیں اور صورتوں کے بھی شان نزول ہوتے ہیں، لیکن اس سورت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ پھر علماء مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے علماء نے عرب کے سرداروں سے کہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا سبب کیا بنا، اللہ اکبر، اور یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ وہ موقع تھا کہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ یوسف کو جو ہے وہ نازل فرمایا، اور یہ بات کہ جو آپ کے سامنے بیان کی تفسیر مدارک کے اندر موجود۔ اب اس صورت مبارکہ میں 12 رکوع اور 111 آیت کریمہ جو ہے موجود ہے۔ اب یوسف نام رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر مفسرین اکرام ارشاد فرماتے کہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی اور ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیلی انداز میں رب العالمین جل وعلا نے بیان فرمایا ہے، تو اسی مناسبت سے اس صورت مبارکہ کا نام جو ہے یہ یوسف رکھا گیا۔ اب ہم جو ہے اس صورت مبارکہ کا ایک اور جو ہے مفسرین اکرام نے ایک اور جو کہ حال کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اس صورت مبارکہ میں گزشتہ امتوں کی تاریخ موجود ہے، ان کے قوانین موجود ہیں، ان کا نظام حکومت کا بیان جو ہے رب العالمین جل وعلا نے اس صورت میں نازل فرمایا گیا، اس صورت میں بیان فرمایا گیا، اور ان کی تجارت کے کیا کیا طریقے تھے۔ تو اس صورت مبارکہ میں رب العالمین جل وعلا نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور ان کی سزاؤں کا ذکر بھی اللہ پاک نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہم سورہ یوسف کی 111 آیتوں میں سے صرف جو ہے 1 سے 2 یا 3 آیت پر آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت نمبر 2 رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم اس قرآن کو سمجھو۔ اللہ اکبر، اب عربی میں نازل کیا، اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے؟ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی میں نازل فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان ساری کی ساری زبانوں کے مقابلے میں فصیح زبان ہے۔ عربی زبان ساری زبانوں کے مقابلے میں جو ہے یہ سب سے زیادہ بلیغ زبان ہے، فصیح اور بلیغ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، اور جب قبر میں فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ کریں گے وہ بھی عربی کے اندر کریں گے۔ اور یاد رکھیں اسے عربی میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے نازل فرمایا۔ اس کی ایک اور حکمت جو رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم فرقان حمید کی اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھو۔ تو قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا، اس کی حکمت یہ ہے کہ تم اس کے معنی کو سمجھ کر غور و فکر کرو، اور یہ بھی جان لو کہ یہ قرآن کسی عام شخصیت کا کلام نہیں، یہ قرآن کسی عام شخص کا کلام نہیں، بلکہ یہ کلام ہے تو عرش کے مالک کا کلام ہے، بلکہ یہ کلام ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، کہ اللہ پاک نے یہ مبارک کلام نازل کیا گئے تو اپنے سب سے اعلیٰ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل فرمایا۔ تو عربی زبان میں رب العالمین جل وعلا نے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ عربی زبان کو بندہ سیکھے، تاکہ عربی زبان میں بندہ جو ہے وہ غور و فکر کرے، اس قرآن میں بندہ جو ہے وہ غور و فکر کرے، اور غور و فکر کر کے رب العالمین جل وعلا نے جو اس کے بندے کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں جو ہے اس پر عمل پیرا ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین جل وعلا اسے خیر عطا فرمائے۔ اب اس آیت کریمہ میں اگر ہم غور کریں تو یاد رکھیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا مسلمانوں پر ایک حق ہے، وہ حق یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس قرآن کو سمجھے،
مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس قرآن میں غور و فکر کریں اور اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان پر عبور حاصل کرنا جو کہ یہ ضروری ہے۔ عربی زبان، عربی لینگویج جو کہ آنا یہ بالکل ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان آئے گی تبھی تو جو کہ یہ قرآن کو سمجھ پائے گا، قرآن کے احکامات کو جو کہ اچھے انداز میں اپنے دل و دماغ میں جو ہے وہ بٹھا پائے گا۔ اب چونکہ کلام مجید جو ہے عربی زبان میں نازل ہے اور عربی زبان سے اور عربی زبان کے متعلق جو ہے ہر شخص جو ہے وہ ناواقف نظر آتا ہے، یعنی عربی زبان پر ہر شخص کو جو ہے یہ عبور حاصل نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہاں پر یاد رکھیں کہ جن کو عربی زبان میں عبور حاصل نہیں تو انہیں کیا چاہیے، اور انہیں علماء اکرام نے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر پر کام کیا، اردو زبان میں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے، ہم آسانی کے ساتھ جو ہے اس قرآن کو سمجھ سکیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہم سے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں میرے دوست و بزرگوں، قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا تاکہ بندہ جب اس کو سمجھ لیتا ہے، اس میں غور و فکر کر لیتا ہے، تو یاد رکھیں اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اب ہم آگے کی جانب چلتے ہیں اور اس صورت مبارکہ کی بہت ہی پیاری آیت کریمہ کہ جس میں قصہ یوسف بھی جو ہے مذکور ہے، آیت نمبر 31 رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، آیت بڑی تفصیلی ہے تو آپ کے سامنے ترجمے پر اکتفا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کر دیں، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھڑی دے دی، اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آئے۔ تو جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی بڑائی پکار اٹھی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ یعنی کہ یہ واقعہ وہ ہے کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں جو ہے گرفتار ہو گئی، اور مصر کی دیگر خواتین جو ہیں، مصر کی دیگر عورتیں جو ہیں، انہیں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر ملامت کرنے لگی۔ اللہ اکبر میرے دوست بزرگوں، واقعہ تو آپ سن چکے ہیں کہ وہ جب عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھوں میں پھل تھا، چھری ہاتھ میں تھی، اس نے یوسف کو دیکھا تو اس نے یوسف کو دیکھنے میں اتنا مگن ہو گئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن دیا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسین بنایا، یوسف علیہ السلام کو بڑا جمیل بنایا۔ یہاں پر علامہ سعدی علیہ رحمہ نے بڑا کمال کا نقطہ عطا کیا۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسین ہے اور ہمارے نبی بھی حسین ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی خوبصورت، ہمارے نبی بھی خوبصورت۔ وہاں تو یوسف علیہ السلام کو مصر کی خواتین نے دیکھا، اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو کاٹ دیا۔ اللہ اکبر، ہمارے نبی کے چہرے کو کافر دیکھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ حسن اللہ پاک نے ہمارے نبی کو عطا کیا۔ اللہ اکبر، یہاں پر علامہ سعدی علیہ رحمہ نے بیان کیا، فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے حسن کا ایک حصہ عطا کیا تھا، اور یاد رکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ظاہر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حسن کو اپنے جلال کے پردوں میں نہیں چھپایا۔ اسی لیے تو آپ علیہ السلام کے حسن کا نظارہ کر کے عورتیں فتنے میں مبتلا ہو گئیں، لیکن جب بات پیارے مصطفیٰ کی جائے، لیکن جب بات پیارے حبیب کی جائے تو یہاں پر علماء اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو کامل حسن عطا فرمایا، حضرت یوسف کو حسن کا ایک حصہ عطا کیا، اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل حسن عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے حسن و جمال کو اپنے جلال کے پردوں میں چھپا دیا تھا۔ اللہ اکبر، تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن کا ایک حصہ عطا کیا،
اور ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کامل حسن عطا کیا۔ وہاں تو مصر کی خواتین نے حسن یوسف کو دیکھا، دیکھ لینے کے بعد اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اللہ اکبر! ارے ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے اپنے سروں کو کٹانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر! کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا، اتنا حسین بنایا، تبھی تو امام اہل سنت نے یہی بات کو تو ارشاد فرمایا نا کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ارے یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا اور دیکھ لینے کے بعد جو ہے اپنی انگلیوں کو کٹا دیا۔ تو شاعر نے یہاں پر یہ کہا نا کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اتنا حسین بنایا تھا، اتنا جمیل بنایا تھا کہ کوئی کافر بھی دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جایا کرتا تھا، کیونکہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کامل حسن عطا کیا اور اپنے جلال کے پردوں میں چھپا کر کے رکھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن کا ایک حصہ عطا کیا اور اپنے جلال کے پردوں میں چھپایا نہیں۔ اللہ اکبر! تو یہی تو وجہ ہے کہ کامل حسن والے ہیں تو وہ ہمارے نبی کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ اکبر! اب اس سورت مبارکہ کی صرف اور صرف آخری آیت پر آپ کے سامنے گفتگو کر کے ہماری آج کی اس نشست کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے اپنے مبارک پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ، اور اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس سے عقیدہ اہل سنت بھی ایک ثابت ہوتا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین۔ رب العالمین جل وعلا نے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، یہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں کی روشنی دوبارہ لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ، اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ دیکھیں میرے دوست بزرگوں، یہ وہ واقعہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہی اور حکمرانی عطا کی تھی، اور آپ کے بھائی آپ کے پاس دربار میں آئے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق جب بتلایا تھا نا، تو پھر یہ بتلایا کہ والد جو ہے آپ کی جدائی کے غم میں روتے ہیں اور رو رو کر ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکی۔ اس موقع پر حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا تو وہ ابی یأتی بصیرا، تو وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، وہ بینا ہو جائیں گے، ان کی آنکھوں کی روشنی دوبارہ لوٹ آئے گی۔ اللہ اکبر! تو اس آیت کریمہ سے بڑے آسان اور سہل انداز میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بزرگوں کے تبرکات اور ان کے مبارک جسموں سے چھوئی ہوئی چیز، یعنی مس ہوئی چیز بیماروں کے لیے شفا بنتی ہے، بیماروں کے لیے جو ہے دافع بلا بنتی ہے اور مشکل کشا ہوا کرتی ہے، یعنی مشکل کو دور کیا کرتی ہے۔ اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مشکل کشا تو رب العالمین جل وعلا ہے، مصیبتوں کو ٹالنے والا اللہ پاک ہے، مصیبتوں کو حل کرنے والا اللہ پاک ہے، مشکلات کو آسانی میں تبدیل کرنے والا اللہ پاک ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کے نیک بندوں کا واسطہ، نیک بندوں کا وسیلہ جب عرش کے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے کی برکت سے مشکلوں کو آسان کر دیا کرتا ہے۔ تو دیکھیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا، آیت نمبر 93 سورہ یوسف۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کسی کے گھر میں منہ مبارک ہو تو وہ اس سے برکت حاصل کر سکتا ہے، کسی کے پاس جو ہے نالین شریف ہو تو وہ اس سے برکت حاصل کر سکتا ہے، کسی کے پاس کسی بزرگ کا کوئی تبرک ہو تو وہ اس سے برکت حاصل
کر سکتا ہے۔ اور برکت کے طور پر آپ کے سامنے ایک اور حوالہ بھی پیش کر دیتے ہیں، عمدۃ القاری کے اندر یہ بات موجود ہے، اور عمدۃ القاری یہ شرح صحیح بخاری ہے، یعنی صحیح بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری۔ اللہ اکبر، یہاں پر یہ بات موجود، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چند موئے مبارک تھے، چند بال شریف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندی کی ایک ڈبیا میں ان موئے مبارک کو جو کہ وہ رکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ بیمار ہوتے تو وہ ان موئے مبارک سے برکت حاصل کرتے، اور ان موئے مبارک کی برکت سے اللہ پاک بیماروں کو شفا عطا فرما دیا کرتا۔ اور یہاں پر پھر مفسرین نے پھر یہاں پر جو ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود عمدۃ القاری کے اندر یہ بات بھی موجود ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک بال، مبارک منہ مبارک جو ہے ان کو پانی کے پیالے میں رکھ کر جو ہے غسل دے کر پھر اس پانی کو جو ہے وہ پی جاتے تھے، اللہ پاک جو ہے انہیں شفا عطا فرما دیا کرتا تھا۔ تو دیکھیں یہ تبرکات سے اگر برکت حاصل کی جائے تو یہ مستحسن عمل ہے، یہ جائز طریقہ ہے، یہ اچھا عمل ہے۔ اگر یہ اچھا عمل نہ ہوتا تو یوسف علیہ السلام کبھی بھی اپنا کرتا اتار کر اپنے والد کے لیے نہ دیتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم علیہ السلام کے منہ مبارک کبھی بھی بیماروں کے سامنے پیش نہ کرتی۔ اللہ اکبر، ان کا پیش کرنا، یوسف علیہ السلام کا کرتا پیش کرنا، یہ سب کا سب اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ سب باتیں اس بات پر دال ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں، اچھا عمل ہے، یہ کوئی شرک نہیں، یہ کوئی بدعت نہیں۔ تو اپنے ذہنوں کو ہمیں اچھا رکھنا ہے، اپنے ذہنوں کو ہمیں ستھرا رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے۔ اور الحمدللہ دیکھیں یہ بھی عقیدہ اہل سنت ہے کہ بزرگان دین کے تبرکات سے برکت حاصل کرنا، یہ تو قرآن سے ثابت۔ اللہ اکبر، تو پھر چاہیے یہ کہ جو شرک اور بدعت کے پھر فتوے لگائیں اس پر ہم کان نہ دھریں۔ رب کے کلام نے جو ارشاد فرمایا ہے اس کے کلام کی آیت ترجمہ اور مستند عالم کی تفسیر کو پڑھ کر جو ہمارے سامنے بات پیش آئے اسے قبول کر لینی چاہیے۔ یہیں پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو ہے آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔